السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے ہی باہر کی اپنی جی سی سی، خاص کر کویت، قطر، جس طریقے سے جو اقدامات کیے ہیں ایران کو لے کر، ایران کے اشارے پہ جو کام کر رہے ہیں، اشارہ کیا مل کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ سارے، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں رشیا، کوریا، لبنان، جس طریقے سے یمن، یہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ موضوع تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں فلسطین کے لیے ہو رہے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کی رہائی کے لیے، فلسطین کی وہ راحت کے لیے، فلسطینی عوام پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم کا خاتمے کے لیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے روندا جا رہا ہے ان کو، رگڑا جا رہا ہے ان کو، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ راضی ہے۔ کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے جو ظلم ڈھایا تھا، اب ان کو سود سمجھ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، جبکہ اسلام میں تو سود کہنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اللہ معاف کرے اور آپ لوگ بھی معاف کریے میرے کو، جو کیا تھا اس نے برابر اس کو ڈبل بول سکتے، جس طریقے سے کیا تھا اس کو ایک ڈبل طریقے سے واپس ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں واپس ہو رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو خوشی جو پایا تھا، اب جو ہے سو غم و غصے میں کھو رہا ہے۔ جس طریقے سے جو حملہ کیا تھا ایران اور ہمو بولے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اب کیا تھا، آج بھی وہ چیز جاری رہی، آج بھی وہ کام کیا اس نے۔ اور دوسری چیز، رشیا اور کوریا کے کچھ لڑاکو طیاروں نے جس طریقے سے جو ایران کے سٹیکرز لگائے اور ایران کے پائلٹوں کو یوز کیا، اور ایران کے سارا ہتھیار تو ان کا تھا، سامان ان کا تھا، لیکن نام جہاں تک ہوا ان کا استعمال کیا گیا، جو کہ بہت ضروری بھی تھا ایک انداز میں، ایک طریقے سے، کیونکہ انہوں اپنے آپ کو جو تیسمار خواہ جو سمجھ رہے تھے، ان کو برابر حساب مل چکا ہے۔ اور یہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی خاتمہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایران کہہ رہا ہے، اور رشیا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، کوریا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اور کویت کی اور قطر کی میں نے بات اس لیے کی ہے، جی سی سی کی، جس طریقے سے انہوں نے جو امداد جو پہنچائی ہے، جو مدد پہنچائی ہے، جبکہ ایران کو کوئی چیز چاہیے نہیں۔ ایران کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو اپنا فرض سمجھ کر یہ کام انجام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے پریزیڈنٹ کو منوا بھی لیا۔ اب یار نے آپ لوگ بے چین ہوں گے، آخر کون سی ایسی چیز دی ہے؟ تو یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، ایران کو کوئی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ایران خود تیار کرتا ہے، ہر اٹمی طاقت اس کے پاس اٹمی طاقت ہے، وہ اٹمی ہتھیار بناتا ہے وہ، اور یہ لوگوں کو تو خریدنا پڑتا ہے دوسری جگہ سے، کیونکہ انہیں سوئی نہیں بنا سکتے تو یہ چیزیں کہاں سے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزوں میں بہت ضروری اشیاء تھے جو کہ ایران کو بھی ضرورت تھی، لیکن ایران کے پاس بھی پیداوار ہے وہ چیز کی، فصلیں ہیں وہ چیز کے باضابطہ طور پہ، اس کے باوجود اب وہ جس طریقے سے ایک معاہدے کے تحت ایک انٹرنیشنل رولز ہے، ایک لا ہے، ایک دوسرے کو یہ مدد پہنچانی پڑتی ہے، مدد کرنا پڑتا ہے، کہ تو یہ چلا رہا ہے کون؟ امریکہ، کہ اس کو کیوں دے رہے ہیں، اس کا اور ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، انہیں غلط کر رہا ہے۔ انہیں غلط کیا میرا سوال ہے سارے لوگوں سے، اس نے غلط کیا پہلے اس نے مارا ہے، اس نے حملہ کیا؟ جب تک دیکھیے آپ لوگ، فلسطین کے اوپر اس نے اتنی وحشی کارروائیاں کی ہے، اس نے
غزہ کے اوپر اتنے وحشی کارروائیاں کی ہے، اب اس نے جواب دے رہا ہے. کب تک خاموش بیٹھے گا؟ نہیں تو اس کی عوام خود کہہ رہی ہے تو خاموش کیوں بیٹھے ہوا ہے؟ کیا تو بھی کیا اسرائیل سے ملے ہوا ہے؟ کیا اس کے ساتھ دوستی نبھا رہا تو، یا اس سے ڈر رہا ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ ایک تو ایک جمہوری دیش ہیں بھئی، یہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ عوام سے انہوں ہیں، ان سے عوام نہیں ہے. عوام کے ووٹ سے، عوام کی پسند سے انہوں قابض ہوتے ہیں، تو ان کا کام ہے عوام کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے، عوام کی رضامندی پہ ان کو جو عوام کو چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ایسا کریں گے یہ لوگ، انہوں خواب و خیال میں نہیں سوچے تھے. تو انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانے کی کوشش کی. امریکہ نے، ان کا وزیر خارجہ آج قطر اور کویت پہنچا، جہاں پہ صاف کہہ دیا گیا کہ ہم بیچ میں آنے والے نہیں ہیں اور نہ کوئی بات چیت رکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم بات چیت کے لیے بھی کہیں گے اگرچہ تو ایران ماننے والا نہیں ہے. اور ایران کے ساتھ ساتھ ابھی رشیا ہے، کوریا ہے، جو کہ ہماری بھی اتنی لنک نہیں ہے، یعنی تعلقات ویسے نہیں ہے جو ہم کوریا کو اور رشیا کو راضی کر سکے یا بیٹھک میں بلا سکے. یہ ہماری اتنی حدود نہیں ہے ہماری. یعنی امریکہ کے سارے راستے بند ہو گئے. اس نے اٹھا کر سیدھے پابندی عائد کرنے کی بات کی ایران کے اوپر. تو پابندی جیسے اس نے یہ سوچا بھی تھا، اس کو ایک کرارا جواب اور ایک مل گیا، اور ایک گھپ بول کے دے دیا اس نے، اور ایران کو یہ کہہ دیا ہے کہ تو جو کھاڑتا اکھاڑ، جو کرتا ہے کر لے، تیرے مرضی مطابق تیرے دل میں جیسے جو چیزیں آتے ہیں وہ کر لے. ہم نہ تیرے کوئی قرار کو مانتے ہیں، نہ ہم تیری کوئی پابندی کو مانتے ہیں، نہ تیرے کو مانتے ہیں، کیونکہ تیرے کو جتنا سمجھنا تھا سمجھے ہم نے، جتنا تیری سننا تھا سنے ہم نے، اور تیرے کو ہر چیز سے ساودھان کیا گیا. لیکن تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تم لوگوں کتے کی دم ہے. تم کو کتنے بھی برس اگر سے شیشے میں رکھ کے نکالا جائے آزمانے کے لیے، یہ سدھر گئے سیدھی ہو گئی گا، تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ کہہ دیا ہے خاص کر ایران کے پریزیڈنٹ نے. یہ کہتے ہوئے اس کا ٹیلی فون جو کیا تھا امریکہ کا وزیر خارجہ نے، کیونکہ چو طرف سے کوشش کر لی انہوں نے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو اس لیے ڈائریکٹ ایران سے بات کر کے کسی طریقے سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کو خریدنے کی کوشش کی، اس کو لالچ دینے کی کوشش کی. لیکن وہ مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے، ایک مجاہد قسم کا آدمی ہے. وہ کوئی چیز کو ان کی ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ جو ایسا ان کے اوپر ایسے باتیں کہہ دیے جو انہوں کبھی سن بھی نہیں سکتے، نہ خواب میں سن سکتے تھے انہوں. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو بے چین اور بے قرار تھے آپ لوگ، کہ جو جی سی سی میں میٹنگ بیٹھی تھی اس کے بعد ایک افواہ اٹھی تھی کہ یہ سیز فائر ہو گیا اور یہ اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں. جی سی سی راضی ہو، اگرچہ ہو بھی جاتا تو یہ راضی ہو جانے سے کیا فرق پڑنے کا ہے؟ ان کو کیا ہونے کا ہے؟ انہوں کسی کی سننے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مین ہے ایران اور رشیا اور کوریا، اور یہ ایسے دیشیں ہیں، یہ لوگ کسی کی بات پہ وہ نہیں ہوتے. اور بچی کچی کسر جو ہے، جس طریقے سے آج یمن نے پھر 3 کشتیوں کو ان کے جو لوٹا ہے، 3 کے 3 سلامتی سے لے کے جا کے اپنے پاس اتار لیا اس نے، جس میں ہتھیار بھی تھے، جس میں ساز و سامان تھا کھانے پینے کا، جس میں دوائیں تھے، وہ ساری چیزیں یہ یمن آ چکے ہیں. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. آج جمعے کا دن ہے، ایک اچھی خبر آئی ہے، اچھی ویڈیو ہے، آپ لوگ بھی دیکھو اور اپنے دوست احباب کو بھی بھیجو، دیکھنے دو انشاءاللہ تعالی، اور دعا کرنے دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کو ایسے ہی فتح نصیب ہوتی رہے. اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے، ہر تنگ نظری سے محفوظ رکھے ہم سارے امتی کو. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.